اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی کمپیوٹر خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا بالکل ایک جاسوسی کیس حل کرنے جیسا ہے؟ تو چلیے آج یہی کرتے ہیں۔ سسٹم ٹربل شوٹنگ کی دنیا میں ایک ٹیک جاسوس بن کر غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیکی معمے کیسے حل ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک اہم کام کی بیچ میں ہے اور اچانک سب کچھ رک جاتا ہے۔ کمپیوٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، یہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے اور یہ بہت حقیقی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس پریشانی کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جائے؟ ٹربل شوٹنگ کو ایک تکنیکی جاسوس بننے کے طور پر سوچیں۔ ہر مسئلہ ایک معمہ ہے جسے حل کرنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے تمام اوزار پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہر بہترین جاسوس کو ایک قابل اعتماد طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمارا رہنما یہ 7 مراحل پر مشتمل طریقہ کار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی ٹیکنیکل مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کیسے کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 سٹیپس جو کسی بھی تکنیکی معمے کو حل کرنے کے لیے ہمارا روڈ میپ ہے۔ سراغ اکٹھا کرنے سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک تھیوری بناتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، حل کا منصوبہ بناتے ہیں، اسے نافذ کرتے ہیں، اور پھر چیک کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور آخر میں اپنے نتائج کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ترتیب یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی قدم چھوٹ نہ جائے۔ تو سب سے پہلا کام سراغ اکٹھے کرنا۔ یہاں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں غلط کیا ہو رہا ہے۔ کیا کمپیوٹر آن ہی نہیں ہو رہا، یا کوئی ایپلیکیشن بار بار کریش ہو رہی ہے؟ مسئلے کو صاف صاف سمجھنا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ سراغ مل گئے؟ اب وقت ہے ایک شبہ قائم کرنے کا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک جاسوس کی طرح سوچنا پڑتا ہے۔ ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا تو کیا صرف بیٹری کا مسئلہ ہے، یا شاید پاور کارڈ میں کوئی گڑبڑ ہے؟ اب اصلی جاسوسی کا کام شروع ہوتا ہے، اپنی سیارے کی جانچ کرنا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بیٹری ختم ہے تو ہم پاور کارڈ لگا کر دیکھتے ہیں، کیا کمپیوٹر آن ہوا؟ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے شبے کی تصدیق یا تردید کر دے گا۔ ایک بار جب مسئلے کی وجہ کا پتہ چل جائے تو کیس کو حل کرنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ واقعی بیٹری کا ہے تو ہمارا منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ نئی بیٹری خریدی جائے یا لیپ ٹاپ کو پلگ ان ہی رکھا جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہیں، مطلب جو بھی حل ہم نے طے کیا ہے اسے نافذ کیا جائے۔ اگر منصوبہ بیٹری تبدیل کرنے کا تھا تو ہم نئی بیٹری خرید کر اسے لیپ ٹاپ میں لگا دیں گے۔ حل نافذ کرنے کے بعد یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ مسئلہ واقعی حل ہو گیا ہے۔ کیا لیپ ٹاپ اب پاور کارڈ کے بغیر بھی ٹھیک سے چل رہا ہے؟ یہ حتمی تصدیق ہے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے اور سسٹم اب توقع کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اور آخر میں ہر اچھے جاسوس کی طرح ہم اپنی کیس فائل تیار کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم نے کیا اسے لکھ لیں۔ مسئلہ کیا تھا، ہم نے اسے کیسے حل کیا، اور نتیجہ کیا نکلا۔ یہ ریکارڈ مستقبل میں اسی طرح کے کیسز کو تیزی سے حل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ چلیے، تھیوری بہت ہو گئی، اب وقت ہے فیلڈ میں اترنے کا۔ یہ ہماری کچھ پہلی فیلڈ اسائنمنٹس ہیں جہاں ہم کچھ عام سے کیسز کو حل کریں گے۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ نمبر دیکھیں، 50%۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، لیکن کس چیز کا؟ تو سنیے، تقریباً 50% سافٹ ویئر کے مسائل صرف کمپیوٹر کو دوبارہ شروع کرنے یعنی ری اسٹارٹ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ عارضی فائلوں اور میموری کی چھوٹی موٹی خرابیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ واقعی کمپیوٹر کو ایک چھوٹی سی نیند دینے جیسا ہے۔ تو ہمارا پہلا کیس، ایک ایپلیکیشن فریز ہو گئی ہے۔ اس کا حل بہت سیدھا ہے۔ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبا کر ٹاسک مینیجر کھولیں اور اینڈ ٹاسک پر کلک کر دیں۔ یہ آپریٹنگ سسٹم کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس غیر فعال پروگرام کو زبردستی بند کر دے، جس سے سسٹم کے وسائل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک ہارڈ ویئر کا کیس دیکھتے ہیں۔ اگر کمپیوٹر سست ہو رہا ہے یا خود بخود بند ہو رہا ہے تو اس کی ایک عام وجہ زیادہ گرم ہونا یعنی اوور ہیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ کمپیوٹر کے ارد گرد ہوا کا گزر ٹھیک ہے اور اس کے وینٹس بالکل صاف ہیں۔ ایک اچھا جاسوس صرف کیس حل نہیں کرتا، وہ جرائم کو ہونے سے بھی روکتا ہے۔ بالکل اسی طرح بہترین ٹربل شوٹنگ مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ بنیادی حفاظتی اقدامات ہیں۔ سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھنے سے سیکیورٹی کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔
مضبوط پاسورڈ ڈیٹا کی حفاظت کرتے ہیں، مالویئر کے لیے باقاعدہ سکیننگ وائرس کو دور رکھتی ہے، اور کیبلز کو منظم رکھنے سے ہوا کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ گرمی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے مسائل کو روکتی ہیں۔ یہاں ایک اور چونکا دینے والا نمبر ہے، 60%۔ سوچئے ذرا، اس کا تعلق کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 60% لوگوں نے کبھی اپنے ڈیٹا کا بیک اپ نہیں لیا۔ ذرا سوچیں، ایک ہارڈ ویئر کی خرابی یا وائرس حملہ آور، سب کچھ ختم۔ اپنے قیمتی ڈیٹا کا باقاعدگی سے بیک اپ لینا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ اور ڈیٹا کا بیک اپ لینا اب بہت آسان ہے۔ بیرونی ہارڈ ڈرائیو یا USB کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر گوگل ڈرائیو اور ڈراپ باکس جیسی کلاؤڈ سروسز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ڈیٹا کے نقصان کے خلاف آپ کی انشورنس پالیسی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بہترین جاسوس بھی کبھی کبھی مدد لیتے ہیں۔ ٹربل شوٹنگ میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی پیچیدہ مسئلے میں پھنس جائیں تو مدد کے لیے بہت سے وسائل موجود ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کی اپنی ہیلپ فیچرز سے لے کر آن لائن فورمز اور یوٹیوب ٹیوٹوریلز تک ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ تو آپ ٹربل شوٹنگ کا طریقہ کار اور اوزار سب موجود ہیں، یعنی ایک ٹیک جاسوس بننے کی تیاری مکمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگلا کون سا تکنیکی معمہ حل ہونے جا رہا ہے؟